قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم على رسولہ الکریم. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 33 میں سورۃ البلد آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلاقتحم العقبہ. کلمت اقتحم میں یہاں شروعات میں حمزۃ وصل ہے. حمزۃ وصل لکھا جاتا لیکن ہم اسے ادا نہیں کرتے، لہذا ہم کلمت فلا کے بعد سیدھا حرف القاف پڑھیں گے. فلاقتحم، جو کہ یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے اور قاف پہ جزم ہے، تو یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف کو ہلانا، تو ہم قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے اور اسے بھاری آواز میں بھی، کیونکہ قاف حروف تفخیم میں سے ہے، جو کہ تا پہ اور ہا پہ اور میم پہ تینوں پہ زبر ہے. تو اس کا دھیان رہے ہم تینوں کو زبر سے ادا کریں گے، برابر سا، کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. کلمت العقبہ میں یہاں لام القمریہ ہے، لہذا ہم لام کو جزم سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے. پھر حرف العین ہے، ہم عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. حرف القاف کو بھی بھاری آواز میں ہم پڑھیں گے. دھیان رہے عین پہ اور قاف پہ اور با پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے، کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. آخری میں تائے مدورہ ہے، جو کہ آیت یہاں ختم ہوئی، ہم یہاں رکیں گے، تو ہم تائے مدورہ پہ ہا سے رکیں گے، مطلب ہم آخری میں ہا پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. وما ادراک، یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. وما ادراک، کلمت ادراکہ میں یہاں حرف الدال ہے اور اس پہ جزم ہے، تو یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ، لہذا ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. پھر حرف الراء ہے اور اس پہ زبر ہے، یہاں راء کا حکم ہے تفخیم، لہذا راء کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے، اور جو کہ اس کے بعد مد الف ہے، تو مد الف کو بھی ہم بھاری آواز میں ادا کریں گے، کیونکہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے، وہ چاہے تفخیم ہو وہ چاہے ترقیق ہو. تو ہم پڑھیں گے وما ادراک. کلمت العقبہ کے شرح ہو چکا ہے، اس کے احکام کا دھیان رہے ہم آخری میں ہاں ظاہر کریں گے. وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ. کلمت فک میں یہاں کاف پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کی مقدار میں کاف کو ادا کریں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرفیں ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف الکاف ہے تو یہ 2 کاف ہے، پہلے تو کاف اور اس پہ جزم اور دوسرا کاف اور اس پہ پیش، تو ہم تشدید سے اسے ادا کریں گے، کیونکہ اگر تشدید سے نہیں پڑھتے یہ کلمہ کو تو گویا کہ ہم ایک حرف نہیں پڑھتے. کلمت رقبہ میں یہاں بھی را کا حکم ہے تفخیم، کیونکہ اس پہ زبر ہے. قاف جو کہ حروف تفخیم میں سے ہی ہے، تو ہم را کو اور قاف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. آخری میں تائے مدورہ کا دھیان رہے ہم اس پہ رکیں گے تو ہا سے رکیں گے. فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. کلمت اطعام میں یہاں جو کہ الف کے نیچے زیر ہے، تو ہم حمزہ کو نیچے سے ادا کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. پھر حرف الطا ہے، پا پہ جزم ہے، تو یہاں طا کا 2 حکم ہے. طا حروف التفخیم میں سے ہے اور جو کہ اس پہ جزم ہے، لہذا یہاں طا حروف القلقلہ میں سے بھی ہوا، تو ہم طا کو بھاری آواز میں اور اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخری میں میم پہ تنوین پیش ہے اور اس کے بعد حرف الفا ہے کلمت فی میں. یہاں حکم ہے اخفاء، کیونکہ فا حروف الاخفاء میں سے ہے، جو کہ تنوین کی اصلیت اور اس کی ادائیگی نون ساکن ہوتی ہے، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے یعنی بغیر ظاہر کیے ہوئے غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. اطعام فی یوم. کلمت فی کے آخری میں مد یا ہے اور اس کے بعد کلمت یوم کے شروعات میں حرف الیا ہے. دھیان رہے یہ دونوں یا کو ہم ظاہر کریں گے. فی یومن. کلمت یومن کے آخری میں میم کے نیچے تنوین زیر ہے اور اس کے بعد حرف الدال ہے کلمت ذی.
दाल हरूफ इख्फा में से है तो यहाँ भी हुक्म इख्फा हुआ, तो हम तनवीन को बगैर जाहिर किए हुए और गुन्ना के साथ ये हुक्म को अदा करेंगे। यौमिन दी हर्फ दाल की अदायगी ज़बान के सर और ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारों से है, तो हम उसे वहीं से अदा करेंगे। कलिमत मसगबा में यहाँ हर्फ सीन है और उस पे जज़म है, तो हम सीन को जाहिर करेंगे और उसे जज़म से अदा करेंगे। फिर हर्फ गैन है, गैन की अदायगी हलक के ऊपर वाले हिस्से से है, गैन भी हुरूफ तफखीम में से है, तो हम गैन को भारी आवाज में पढ़ेंगे। आखिरी में ताए मुदव्वरा का ध्यान रहे, हम उस पे रुकेंगे तो हा से रुकेंगे। औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मसगबह यतीमन दा मक़रबह। कलिमत यतीमन के आखिरी में मीम पे तनवीन ज़बर है और उसके बाद हर्फ दाल है कलिमत दा, यहाँ भी हुक्म इख्फा है, तो हम उसे अदा करेंगे यतीमन दा। कलिमत मक़रबह में यहाँ हर्फ क़ाफ है, क़ाफ पे जज़म है, तो यहाँ दो हुक्म हुआ, तफ़ख़ीम और क़लक़ला, लिहाजा हम क़ाफ को हिलाते हुए और उसे भारी आवाज में अदा करेंगे। जो कि रा पे ज़बर है तो रा का भी हुक्म है तफ़ख़ीम, तो हम क़ाफ को और रा को दोनों को भारी आवाज में अदा करेंगे। आखिरी में ताए मुदव्वरा का ध्यान रहे, हम उसे हा से अदा करेंगे अगर हम ये आयत पे रुकेंगे तो। यतीमन दा मक़रबह औ मिस्कीनन दा मतरबह। कलिमत मिस्कीनन दा यहाँ भी हुक्म इख्फा है, तो उसका ध्यान रहे। कलिमत मतरबह में यहाँ हर्फ ता है, जो कि ता पे जज़म है, तो हम ता को जज़म से अदा करेंगे और उसे ऐसे पढ़ेंगे मतरबह। जो कि रा पे ज़बर है तो रा का हुक्म तफ़ख़ीम, हम उसे भारी आवाज में अदा करेंगे। और आखिरी में ताए मुदव्वरा का ध्यान रहे, हम उस पर रुकेंगे तो हा से रुकेंगे। औ मिस्कीनन दा मतरबह ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة। कलिमत ثم में यहाँ हर्फ था है, उसकी अदायगी ज़बान के सर और ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारों से है। फिर हर्फुल मीम है और उस पे तशदीद है, तो हम दो हर्फ की मिक़दार में मीम को पढ़ेंगे। कलिमत अल्लज़ीना में यहाँ लाम पे तशदीद है, तशदीद का ध्यान रहे। फिर हर्फ दाल है, दाल की अदायगी हम ज़बान के सर और ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारों से करेंगे। कलिमत तवासौ में यहाँ हर्फ स्वाद है, स्वाद हुरूफ तफ़ख़ीम में से है, तो हम उसे भारी आवाज में अदा करेंगे वतवासौ। कलिमत बिस्सब्र में यहाँ भी हर्फ स्वाद है, जो कि उस पे तशदीद है, तो तशदीद का ध्यान रहे। स्वाद को हम भारी आवाज में पढ़ेंगे क्योंकि वो हुरूफ तफ़ख़ीम में से है। फिर उसके बाद बा पे जज़म है, बा का हुक्म है क़लक़ला, तो हम बा को हिलाते हुए ये कलिमा को अदा करेंगे। आखिरी में रा के नीचे ज़ेर है, तो हम रा को पतली आवाज में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ रा का हुक्म है तरक़ीक़। कलिमत तवासौ का शरह हो चुका है, उसके अहकाम का ध्यान रहे। कलिमत बिल मरहमा, जो कि यहाँ रा पे जज़म है, तो यहाँ रा का हुक्म है तफ़ख़ीम क्योंकि उससे पहले वाले हर्फ पे मतलब मीम पे ज़बर है, तो हम रा को भारी आवाज में अदा करेंगे। हा की अदायगी हलक के दरमियान वाले हिस्से से है। आखिर में ताए मुदव्वरा का ध्यान रहे। ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة। कलिमत उलाइका में यहाँ लाम के बाद मद है, मद वाजिब मुत्तसिल। मद वाजिब मुत्तसिल का माना है कि हर्फ मद और उसकी वजह दोनों एक ही कलिमा में हो, लिहाजा हम अपनी आवाज 4 मद के बराबर लंबी करेंगे। उलाइका। कलिमत अस्हाब में यहाँ भी हर्फ साद का ध्यान रहे। फिर हर्फ हा को हम हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा करेंगे। कलिमत अलमैमना, आखिर में हम हा को जाहिर करेंगे। उलाइका अस्हाबुल मैमना वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा। कलिमत कफ़रू में यहाँ जो कि रा पे पेश है, तो रा का हुक्म है तफ़ख़ीम, हम उसे भारी आवाज में अदा करेंगे। बिआयातिना यहाँ हमजा है और उसके बाद मद अलिफ है, ध्यान रहे हम हमजा को जाहिर करेंगे और 2 हरफ़े के मिक़दार में हम अपनी आवाज लंबी करेंगे क्योंकि यहाँ मद तबीई है। हुम अस्हाब, कलिमत हुम के आखिरी में और उसके बाद हरफ़ुल अलिफ है कलिमत अस्हाब में। यहाँ मीम का हुक्म है इज़हार शफ़वी, तो हम मीम को जाहिर करेंगे और बगैर गुन्ना के हुक्म को अदा करेंगे। कलिमत अलमशअमा, आखिरी में ताए मुदव्वरा पे हम रुकेंगे तो उस पे हा से रुकेंगे। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा अलैहिम नारुम मुक़सदा। कलिमत अलैहिम आखिरी में मीम है और उस पे जज़म है, यहाँ मीम
حروف الإظهار الشفوی میں سے ہے تو ہم میم کو ظاہر کریں گے. کلمت نارن یہاں را ہے اور اس پہ تنوین پیش ہے. را کا حکم ہے تفخیم تو ہم را کو بھاری آواز میں ادا کریں گے، اور جو کہ اس پہ تنوین پیش ہے تنوین کی اصلیت اور اس کی ادائیگی نون ہوتی ہے، گویا کہ یہاں نون ہے. اس کے بعد حرف المیم ہے کلمت مؤصدہ میں. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کر دینا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. نار مؤصدہ. کلمت مؤصدہ میں یہاں واو ہے اور اس پہ حمزہ ہے. ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور اسے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے. دھیان رہے یہاں مد واو نہیں ہے، حمزہ ہے، تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. پھر حرف الصاد ہے. صاد کو ہم بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ وہ حروف التفخیم میں سے ہے. آخری میں جو کہ تاء مدورہ ہے تو ہم اس پہ روکیں گے، تو ہم ہاں سے روکیں گے. علیہم نار مؤصدہ. اب آپ سورۃ البلد کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. مگر یہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا، اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن کا چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا مٹی میں پڑے کسی نادار کو. پھر ان لوگوں میں بھی شامل ہوا جو ایمان لائے اور جو صبر کی نصیحت اور ایک دوسرے کو مہربانی کی تلقین کرتے رہے. یہی لوگ اچھے نصیب والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہی برے نصیب والے ہیں. یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے. بس آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.